السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے بیان کے دوران دھرو راٹھی کی لیٹسٹ ویڈیو کے حوالے سے انہیں اپریشیٹ کیا۔ اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ دھرو راٹھی نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں اس دنیا کے آغاز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ پلانٹ ارتھ گولڈی لاکس زون میں لائی کرتا ہے اور گولڈی لاکس زون میں لائی کرنے کی ہی وجہ سے یہاں پر زندگی قائم ہے۔ اگر ہمارا پلانٹ ارتھ تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو جاتا تو یہاں پر زندگی قائم نہ ہو سکتی تھی۔ دھرو راٹھی کی اسی ویڈیو پر مفتی صاحب نے یہ بیان کیا کہ یہی پرفیکشن تو ہمیں خدا کے وجود کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو میں نے وہ ہندو ہے اس کا کل کلپ دیکھا کہ زمین کیسے، مجھے ذرا سائنسی معلومات میں ویسے ہی تھوڑی سی دلچسپی ہے تو میں ایسا کوئی کلپ چھوڑتا نہیں ہوں۔ تو میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کل، اس کی ویڈیو کے آخری الفاظ کیا تھے اس نے پورا بتایا۔ اچھا، لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ایسے نام لے کے نا لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ پیسے ویسے کمپنی کی طرف سے ملتے ہیں۔ بھائی میرے کو کوئی پیسے نہیں ملتے، وہ ویسے ہی بہت مشہور ہے، ایک دن میں اس کے 50 لاکھ ویوز ہو چکے تھے۔ تو اور اچھی بات ہے کہ مودی کے بہت خلاف ہے، یہ اچھی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے صحیح بولتا ہے۔ تو انڈیا میں کسی کے برحق ہونے کی دلیل میں اتنا کافی ہے کہ مودی کے خلاف۔ اب میرا ویزے کا چانس لگتا ہے اور ختم ہو گیا، تھوڑا سا چانس تھا مجھے انڈیا کے ویزے کا۔ وہ جو ہندو کی میں بات کر رہا تھا نا، اس کے یہ آخر میں یہ الفاظ تھے، یہ مجھے پہلے بھی معلوم تھی یہ بات، لیکن میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بات تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ اتنا زبردست اتفاق اس زمین پہ ہوا ہے کہ یہ زمین سورج سے اگر تھوڑی سی مزید دور ہوتی نا تو ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے سائنسی نظریے کو صدیوں پہلے بیان کیا، دیکھو یہ جو نظام ہے کل فی فلک یسبحون، اللہ اس کو اپنے وجود کی دلیل کے طور پر بیان کرتا ہے کہ جتنے سیارے ہیں ستارے ہیں ایک مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، ان کو ایک خاص رفتار کے ساتھ مخصوص دائروں میں کسی نے چلایا ہے۔ زمین سورج سے تھوڑا دور ہو جائے تو سورج کی گرفت سے آزاد، سورج سے تھوڑا قریب ہو گئی تو گریوٹی کی وجہ سے سورج گلے ملے گا زمین کو، سمجھ رہے ہو؟ اور سورج نے ایک چھوٹی سی چنی بھی لے لی نا میرے بھائی تو ہم پھر کسی اور کی چنی کے قابل نہیں رہیں گے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب کو پھر سے جواب دیا۔ اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے انجینئر صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر غامدی صاحب کے نزدیک حدیث کے بغیر بھی دین پورا کا پورا مکمل ہے تو پھر وہ بدعت کو سنت سے کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے، کیونکہ بدعت پر بھی ان کے مطابق مسلمانوں کا اجماع اور تواتر ہو جاتا ہے۔ تو اس پر جاوید احمد غامدی صاحب نے انڈائریکٹلی نام لیے بغیر انجینئر صاحب کو یہ جواب دیا تھا کہ آج تک کسی بدعت کو یہ شرف حاصل ہو ہی نہیں سکا کہ اسے تمام کے تمام مسلمانوں کا اجماع و تواتر حاصل ہو۔ غامدی صاحب کی اسی جواب پر کل رات کو لائیو سیشن کے دوران انجینئر صاحب نے پھر سے یہ اعتراض کیا کہ حنفیوں کا مرد و عورت کی نماز میں فرق کرنا اور بریلویوں کا انگوٹھا چومنا پچھلی 1400 سالوں سے تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ اب غامدی صاحب حدیث کا سہارا لیے بغیر ان دونوں چیزوں کو کیسے بدعت ثابت کریں گے؟ ہمارے استاد غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ بدعت کو پکڑنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف اسکول آف تھاٹ سے گفتگو کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بعض لوگ اسے سنت نہیں سمجھ رہے ہوں گے، بدعت کہہ رہے ہوں گے۔ اور پھر غامدی صاحب نے اس میں یہ بات بھی کی کہ خود جو کرنے والے ہیں وہ بھی مان رہے ہوں گے کہ یہ بعد میں عمل جاری ہوا ہے۔ جس طرح میلاد کے جو جلوس نکلتے ہیں تو واقعتاً یہ بات تو درست ہے کہ جو جلوس نکالنے والے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ 7ویں صدی ہجری میں یہ کام شروع ہوا۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حدیث کے بغیر بھی بدعت کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں چونکہ انہی کے شاگرد ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے کام میں ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں۔ جن معاملات میں ان سے چیزیں اوور لک ہوئی ہیں تو پھر ہم انہیں ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ہی بات کریں گے کہ اگر آپ کا یہ آرگومنٹ مان لیا جائے تو غامدی صاحب مرد و عورت کی نماز میں فرق نہیں کرتے، جبکہ مسلمانوں کا عملی تواتر تو فرق کر رہا ہے اور اس کے اوپر روایتیں بھی موجود ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ مرد و عورت کی نماز کا فرق کر رہی ہے۔ تو وہاں پر غامدی صاحب کہیں گے کہ جی اہل حدیث نہیں کر رہے ہیں۔ بھئی اہل حدیث نہیں نہ کر رہے، روایتیں تو موجود ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے۔ تو اب یہ جو فرق کر رہے ہیں ان کے پاس ضعیف روایتیں بھی موجود ہیں اور عملی تواتر بھی ان کا موجود ہے۔ غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ وہ خود مانتے ہوں گے اپنی بدعت کو کہ یہ فلاں سن میں شروع ہوئی، لیکن مرد و عورت کی نماز کے طریقے کے فرق کو وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ 2 صدی ہجری میں شروع ہوا یا 3 صدی ہجری میں، وہ تو اسے نبی اسلام کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ اب غامدی صاحب اس کا جواب دیں، یہ ان پہ ادھار ہے کہ اس معاملے میں غامدی صاحب پھر کیا جواب دیں گے کہ وہ تو اس کو نبی اسلام کے ساتھ جوڑے میں۔ اسی طریقے سے بریلوی حضرات کا نبی اسلام کے مبارک نام کے اوپر انگوٹھے چومنا، اسے وہ عملی تواتر اور نسل در نسل ٹرانسفر کرتے ہیں اور نبی اسلام کی طرف اسے منسوخ کرتے ہیں اور اس پر وہ جھوٹی روایتیں بھی لے کے آتے ہیں۔ وہ روایتیں نہ بھی ہوں تب بھی وہ تو یہ مانتے ہیں کہ نبی اسلام نے ہی یہ تعلیم دیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی تھی انگوٹھے چومنے کے اوپر، نام محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب غامدی صاحب کا وہ اصول تو ٹوٹ گیا جو انہوں نے کہا کہ جو وہ لوگ ہیں جو بدعت کرنے والے ہیں وہ خود مانیں گے کہ 21 صدی میں شروع ہوا۔
تو یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ تو وہ نبی اسلام کے مبارک زمانے سے مان رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. اور کئی مثالیں موجود ہیں, لیکن فی الوقت میں 2 مثالیں دے رہا ہوں. انشاءاللہ غامدی صاحب سے, ان کے چاہنے والوں سے میں امید کرتا ہوں, خصوصاً جو ہمارے ابرار بھائی ہیں مسلم ٹوڈے والے, چونکہ وہ رابطے میں رہتے ہیں غامدی صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں حسن الیاس بھائی, ان کے ساتھ تو امید ہے کہ وہ آج رات کو یہ کلپ کاٹ کے ان کو بھیج دیں گے, اور پھر وہ غامدی صاحب کو سامنے بٹھا کے انشاءاللہ اس کا جواب بھی ریکارڈ کروا دیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی ہم علمی طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. امید کرتے ہیں کہ غامدی صاحب انجینئر صاحب کے ان دونوں اعتراضات کا جواب دیں گے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی غامدی سینٹر کے سالانہ اجلاس کے موقع پر حسن الیاس صاحب نے ایک بہت ہی شاکنگ چیز ریویل کی. حسن الیاس صاحب نے یہ فرمایا کہ غامدی صاحب پر ان کے مخالفین کی جانب سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, چاہے وہ ویڈیوز کی صورت میں ہو یا پھر تحریری شکل میں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام کے تمام اعتراضات کو اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کریں, تاکہ غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ صرف آنکھیں بند کر کے غامدی صاحب کو فالو نہ کریں بلکہ ان اعتراضات کا جائزہ لیں. یہ ایک نیا کانسیپٹ دیا ہم نے کہ ہمارے پلیٹ فارم پر ہم پر ہونے والی ساری تنقیدات ہم خود شائع کریں گے. تو الحمدللہ 300 کے قریب غامدی صاحب پر ہونے والی تنقیدات ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں, اور ایک ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے جو اس پر 24 گھنٹے کام کر رہا ہے, اور وہ پورا دن اس کو پتہ ہے کہ فیس بک پر وہ ہے, یوٹیوب پہ وہ ہے. ہم نے اس کو آگے بڑھایا اور اس کی ٹیگنگ شروع کی, اور اب جو تنقیدات را فارم میں شروع ہوئی تھی اب ہم نے اس کو ٹیگ کرنا شروع کیا. تصوف پر یہ تنقیدات ہیں, فقہ پر ہمارے یہ ہیں, غامدی صاحب کے اتمام حجت کے ذریعے پہ یہ ہیں, اور اگلا فروغ ہم نے اس میں کیا کہ ویڈیوز کو بھی شامل کر دیا. تو جتنی تنقیدی ویڈیوز ہم پہ آتی ہیں وہ اب ہماری ویب سائٹ پہ, اس کا نام ہے انسائکلوپیڈیا آف کرٹیسزم. تنقید ہی علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. غامدی صاحب کی فکر پر ہونے والی نئی اور پرانی تنقیدات اب ایک جگہ پڑھی جا سکتی ہیں. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر انجینئر صاحب کی ویڈیو سے لے کر مفتی طارق مسعود صاحب تک اور ایون مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے اعتراضات کو بھی یہاں پر ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں جو قیصر احمد راجہ صاحب نے اور ڈاکٹر زبیر صاحب نے غامدی صاحب کے سنت کے کنسپٹ پر جو اعتراضات کیے تھے, اس پر ہم نے باقاعدہ غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ طلحہ علوی صاحب کو مدعو کر کے ان سے سخت سوالات کیے. اگر آپ ہمارا یہ لائیو سیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی, آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.